اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین رضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ دھیان دینا ہے کہ کلاس میں انٹر ہونے سے پہلے آپ لوگوں کا مائک اور کیمرہ اس کا بہت بہت خیال رکھیے گا کہ وہ آف رہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے پھر موبائل کو جب مائک اور کیمرہ آف کر دیا نا، جوائن ہو گئی نا، تو پھر آپ نے موبائل کو اچھے سے بالکل شانت جگہ پہ رکھ دینا ہے اور اس سے تعلق کو توڑ دینا ہے، یعنی آپ کو جسمانی فزیکل ریلیشن توڑ دینا ہے اس سے، تاکہ وہ ٹچ میں نہ آئے، تاکہ آپ کا جو نا وہ مائک کو آن آف والا سسٹم نہ ہو سکے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. بچوں سے پرہیز کریں، بچوں کو تھوڑا دور رکھیں، ٹھیک ہے. خاص طور پہ وہ جو مدرس جو چھوٹے بچے لی ہوئی ہیں تو وہ تھوڑا سا احتیاط کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، دور رکھیں. اور آواز ماشاءاللہ ویسے بھی میرے ایسا نہیں ہے کہ آواز نہیں جائے گی، جب آواز تو دور تک بھی مائک وہ موبائل رکھیے گا تو انشاءاللہ آئے گی. چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیں کل جو بات ہو رہی تھی اخلاص نیت کے اوپر ہو رہی تھی نا. اچھا کل جو ہے کل کا کلاس سب کو سمجھ میں آ گیا تھا؟ کوئی سوال بعد میں ایسا کچھ آیا ہو ذہن میں کہ اس کلاس کے سننے کے بعد کچھ ایسے کوئی کویشچنس، کوئی کویریز؟ سب کو سمجھ میں آیا تھا؟ کلیئر تھا کل کا سارا کچھ پوائنٹ؟ کل تو بڑا اسٹوڈنٹ تھے یار، آج تو بڑا کم ہے. اللہ آسان کرے. چلے کوئی نہیں. دیکھیں مہینہ کون سا چل رہا ہے؟ مہینہ وہ ہے جس کو نبی نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ مہینہ کس کا ہے؟ میرا ہے، ٹھیک ہے. شہر اللہ رمضان کو کہا، اور شہری میرا یہ نا مہینہ، ٹھیک ہے، شعبان، ٹھیک ہے. تو شعبان چل رہا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. شعبان کے اوپر جب اب ظاہر بات ہے شعبان چل رہا ہے، رمضان کی تیاری کا ہے، مطلب ایک مہینہ ہے الحمدللہ. تو تھوڑا سا میرے کو لگا اب چونکہ اخلاص نیت کی ایسی ٹاپک تھی کہ آپ کو رمضان رہے یا شعبان رہے یا کوئی بھی چیز رہے، ٹھیک ہے، کل بتایا بھی آپ کو تمام عبادت پہ آپ کو دار و مدار اخلاص نیت ہے بھائی. تو اس لیے ہم جو ہے نا پہلے یہ والا کلاس نہیں کرا کے، یعنی فرسٹ دن یہ نہیں ٹاپک رکھ کے ہم پہلے اخلاص نیت کی ٹاپک رکھا. اور وہ یہ پتہ ہے آپ کو ایٹ اچانک سے ہوا ہے اللہ کی طرف سے باذن اللہ تعالی الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو اخلاص نیت پہلے دن ہو گیا، جو کہ نیڈ تھا، ڈیزرو کرتا تھا کہ پہلے ہی دن ہو. اور آج کے دن جو ہوگا وہ تھوڑا سا شعبان کے اوپر بات ہو جائے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے روزے کی طرف انشاءاللہ، ٹھیک ہے، جس کو صوم کہتے ہیں. دیکھیں شعبان آپ کو بڑا دھیان سے سنیے گا، اور کچھ کمپلیکیشنز ہیں اس کو لے کر، علماء کرام کا اختلاف بھی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی دھیان میں رکھنا ہے. سب سے پہلی بات جو بات آتی ہے شعبان کے متعلق سے، وہ آپ کو جو صحیح احادیث سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہ احادیث تو الفاظ نہیں بولا جا رہا ہے یہاں پہ، آپ کو اپنے زبان میں سمجھا رہے، ٹھیک ہے. تو مفہوم جس کا نکل کے آتا ہے کہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے. جیسا کہ آپ کو پہلے ہی بتایا کہ روزہ، نماز وغیرہ یہ سارے الفاظ جو ہیں ایجاد کردہ ہیں، ان کا حدیث اور قرآن سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پھر بھی سائیکلوجی میں چونکہ بیٹھ چکا ہے تو آسانی کے لیے کہ بس آپ کو بات جلدی سمجھ میں آ جائے، اس لیے مجبوراً یہ الفاظ یوز کرنا پڑتا ہے، ورنہ جو ہے نا اس سے بڑا کراہیت ہوتی ہے. بہرحال
تو یہ جو ہے کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے حالت صوم میں ہوا کرتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ کس میں؟ شعبان میں. ٹھیک ہے، کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے. طریقہ کار علماء کرام یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو اگر سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا ہے، یعنی شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقہ کار کو اپنانا ہے، تو آپ کثرت سے روزے رکھیں. ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے کہ آپ شروع میں نصف شعبان جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آدھا شعبان، ٹھیک ہے، شروعات کا آدھا 15 دن آپ اس میں رکھیں کثرت سے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بھی پھر شرط ہو جائے گی کہ اگر کسی کو کمزوری ضعف لاحق ہے، پہلے سے ہی وہ لاغر ہے، بیمار ہے، یا پھر یہ کہ کثرت سے پہلے ہی روزہ رکھ رہا تھا، اپنے وہ قرض کو وہ کیا بولتے قضا کو پورا کر رہا تھا، پوری کر رہی تھیں. ٹھیک ہے، تو وہ ظاہر بات ہے کہ اب وہ یعنی کمزور ہو گئی ہیں، تو پھر ان کے لیے جو ہے نا اجازت ہے کہ وہ نہ رکھیں. ٹھیک ہے، تو بھائی جو لوگ نارمل ہیں بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاء اللہ سے، تو پھر وہ جو ہے ان کو اجازت ہے کہ پھر وہ جو نا شعبان میں اس طریقے سے سنت پہ عمل کرتے ہوئے کہ آپ شروع میں نصف شعبان میں شروع میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے کثرت سے. ٹھیک ہے، جتنا ہو سکے آپ سے. ٹھیک ہے، آپ کے استطاعت کے مطابق. اب باڈی تو ہر کی الگ الگ ہوتی ہے، جیسے جس کو بہتر لگے کثرت سے روزہ رکھنا ہے. نیت یہ ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کثرت سے رکھتے تھے، ہم نبی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پیروی کر رہے ہیں الحمدللہ. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا روزہ کے متعلق سے. ٹھیک ہو گیا. دوسری احتیاط یہ بولتے ہیں علماء کرام کہ آپ کو لاسٹ میں شعبان کا جب نصف جو ہے نا مطلب دوم بول لیں آپ کو کہ نصف آدھا جو ہو جاتا ہے، جب 15 گزر جاتا ہے، 15 کا جو آپ کو 15واں لاسٹ والا 15 بچتا ہے دن، تو جب نصف وہ والا لاسٹ والا شروع ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا سٹاپ کر دیتے تھے. لاسٹ ٹائم میں آپ کو اس طرح سے بول لیں کہ ہفتہ 10 دن یہ سے بچا نا، اس طرح سے لاسٹ ایریا جو بولتے ہیں نا لاسٹ پارٹ آف دا منتھ. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ سمجھ لیں کوئی خاص متعین نہیں کرتے ڈیز کو، کس ایک ہفتہ یا 10 دن پہلے یا 15 دن پہلے، لاسٹ جس کو کہا جا سکے کہ یہ کہا جا سکے کہ بھئی یہ منتھ کا آخری حصہ تھا. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹاپ کر دیتے تھے روزہ رکھنا، تاکہ باڈی جو ہے وہ پریپیئرڈ ہو جائے رمضان کے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہو گیا کس کا؟ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. کس میں؟ شعبان المعظم میں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ کیا چیز کا؟ روزہ رکھنے کا. آئی بات سمجھ میں؟ یہ صحیح احادیث سے جو ہے نا ثابت ہے، علماء کرام اس کو بولتے ہیں کہ ایسا کیا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے پھر شرط ہے رہی کہ آپ کو دیکھ لیں کہ آپ کی باڈی ڈیزرو کرتی ہے نہیں کرتی. آپ پہلے سے ہی لاغر ہیں، کمزور ہیں، اب یہ گمان ہے کہ بھائی اب شعبان میں رکھیں گے تو روزہ پھر وہ رمضان کے متعلق سے پھر کچھ یہ ہو جائے گا، اندیشہ ہے کہ وہ مشکل کھڑی ہو جائے. فرض ہے نا رمضان کا، تو پھر اس کے لیے پھر اجازت ہے. علماء کرام کہتے ہیں کہ پھر وہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، پھر وہ نہ رکھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سنت عمل ہے، اس میں گنجائش ہے نا. تو آپ کو یہ کام تو ہو گیا بھائی سنت سے. اب آتے ہیں ایک اور بات. سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو 15 شعبان کی رات. ٹھیک ہے، 15 شعبان کی رات. اب دیکھیں اس کو بڑا دھیان سے سنیے گا. ٹھیک ہے، تسلی سے سنیے گا. اور پھر وہی بات ہو جاتی ہے، کسی فرقے کی بات نہیں، کسی لیول کی بات نہیں، کسی اسکالر کی، مطلب میرے اسکالر، میری رائے، میرا فرقہ، دیوبندی، بریلوی، یہ وہ ساری چیزیں نہیں. ٹھیک ہے، بس ہم حق سمجھیں گے اور اس طرح سے سمجھیں گے جس میں کیا ہے ابلیسیت نہ آتی ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے سمجھیں گے جس میں آپ کو امت پناہ جھلکتا ہو. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ہمارا حق بھی سننے کے لیے تیار ہیں، ہم حق بولنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ہمارا ایٹیچیوڈ بھی بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، ہمارا رویہ بھی بالکل ہی گھٹیا قسم کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اب دھیان سے سننا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی ہو سکتا ہے بہت سے لوگ اختلاف رائے ہو اس سے، تو اختلاف کی گنجائش ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. اور خاص طور پہ جہاں اختلافات ہوتے ہیں تو وہاں ضعیف احادیث کا مجموعہ ہوتا ہے، تو وہیں اختلافات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب سمجھیے گا. سب سے پہلی بات کہ آپ میرے کو یہ بتائیے کہ اس رات کو کیا کہا جاتا ہے، یعنی 15ویں شب جو ہوتی ہے رمضان کہہ رہے ہیں سوری شعبان کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف میں کیا کہتے ہیں؟ یعنی یہ مشہور کس چیز سے ہے؟ یہاں ان کو میسج میں انشاءاللہ. ارے یار سب کو پتا ہے یار، سب کو بولیے جس کو جو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، عام طور پہ یعنی مطلب جو جاہل بھی انسان جانتا ہے. ٹھیک ہے، جو پٹاخہ چھوڑنے والے بھی جانتے ہیں وہ کس نام سے جانتے ہیں؟ شب برات. رائٹ، شب برات، سیدھے برات کر دیا. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو پروناؤنسیشن غلط ہے. ٹھیک ہے، لیٹ می کریکٹ اٹ، کہ آپ کو یہ 2 ورڈ کا جو ہے نا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مرکب ہے. مرکب ہے، کیا مرکب ہے بھائی؟ تو بھائی
شب تو یہ فارسی کا لفظ ہے، شب مطلب رات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، فارسی میں بھی رات ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شب مطلب رات ہوگی، اور یہ اصل میں برات، آپ کو جو لفظ برات بولتے ہیں ہم، یہ برات نہیں ہے بلکہ براعت ہے، ٹھیک ہے، براعت گول تا کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، اردو میں وہ لمبی تا کے ساتھ لکھاتا ہے، اردو میں تو بیڑا غرق کیا ہی عربی کا، ٹھیک ہو گیا، براعت، کیا، براعت۔ اب آپ سورہ توبہ کھولیں گی نا، سورہ توبہ، تو اسٹارٹ کے ہی الفاظ کو براعت سے ہی اسٹارٹ ہوئی ہے وہ سورہ، ٹھیک ہے، تو وہ براعت وہی لفظ ہے، وہ براعت وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، تو شب براعت کیا بولنا ہے، شب براعت، شب براعت، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ براعت کا مطلب کیا ہے، تو براعت کا مطلب ہوتا ہے چھٹکارا، ٹھیک ہے، تو ایسی رات جو چھٹکارے والی رات ہے، بھائی چھٹکارے والی رات کیا رات ہوگی، چھٹکارے والی تو گناہ سے چھٹکارا، سمپل، ٹھیک ہے، عقل دوڑائیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی، ایمان والے ہیں تو اتنا بھی تو آپ کو بہت یہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی والی بات ہے نا۔ تو شب برات گناہوں سے چھٹکارے والی رات، اس کے نام سے یہ میننگ نکلتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کی فضائل جو ہے نا، اس کے فضائل جو ہے یہ اس رات کے متعلق سے دھیان سے سنیے گا، تسلی سے سنیے گا، ٹھیک ہے، ہم پہلے بھی بول چکے اختلاف ممکن ہے، ٹھیک ہے، اختلاف رائے اسکالرس کا بھی ہے، تو اب جو ظاہر بات ہے کسی اسکالرس کی بات کو صحیح لگا، بھائی نہیں یہ بات صحیح ان کی ہے، بھائی ہم یہ تو بات ان کی بات ٹھکتی ہے میرے دل پہ تو ہم ان کی بات سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بات ہم کو صحیح لگتی ہے، کسی بات پہ کسی اسکالر کی رائے پہ ترجیح دیا تو وہ اس کی بات کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں اختلاف ممکن ہے، ٹھیک ہے، تو اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف رحمت ہے اگر اس کو رحمت کے نظریے سے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے نا بد اخلاقی شامل ہو جاتی ہے، کسی کو نیچا دکھانا شامل ہو جاتا ہے، پھر بہت طرح کی جو ہے نا وہ ابلیسیت شامل ہو جاتی ہے، تو یہی نعمت کیا بن جاتی ہے، زحمت بن جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا، پکڑ کا باعث بن جاتی ہے، تو اختلاف اپنے آپ میں کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اب بات آتی ہے کہ 15ویں شعبان یعنی 15ویں شب کی، وہ جو شعبان ہے اس کی رات جو ہوتی ہے اس کے متعلق سے دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ اس کے متعلق سے جو بھی حدیث ہے وہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے، جو بھی احادیث ہے، احادیث بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، ایک نہیں ہے، حدیث بہت ساری ہے، روایت بہت ساری ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے، ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث وہ ہوتی ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ مطلب بالکل ہی ریجیکٹڈ ہے، نیگلیکٹڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ کمزور ہو جاتی کسی پہلو سے، کبھی کوئی راوی میں کچھ شک ہوتا ہے، یا بعض دفعہ نا راوی میں کوئی پرسنالٹی میں کچھ ایسی بات ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کی بات کو نا وہ امپورٹنس نہیں مل پاتی، کوئی ایک راوی بھی اگر شامل ہو جاتا ہے، بہرحال تو ضعیف حدیث میں وہ بات نہیں ہوتی، لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا اس کو ایسا نہیں کہ بالکل ہی ریجیکٹ کر دو، بھائی ضعیف حدیث ہے ہم نہیں سنیں گے، نہ سنیں گے، نہ کچھ ہم کچھ سننا ہی نہیں ہے، پھر اس کے بعد بات ہی مت کرو، جیسا کہ آپ کو ایک جماعت کا عقیدہ ہے اور جس کو کہتے ہیں اہل حدیث، ٹھیک ہے، تو چونکہ اب ان کی بھی کچھ کمیاں ہیں تو اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو یہ اس لیے نام لے لیا کیونکہ جماعت ہے، ظاہر بات ہے کوئی ایک پرسنالٹی نہیں ہے، تو ہم اس کو بولا اس لیے کیونکہ آپ کو بہت ساری کمیاں ہیں ان میں، ٹھیک ہے، تو بس وہ ضعیف حدیث کسی بھی معاملے میں دیکھتے ہیں نا تو وہ بالکل ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کو یقین کیجئے کہ امام مہدی کے متعلق سے ایسے ہی لوگ ہیں کہ وہ بالکل ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں امام مہدی ہے ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ بعض تو اتنے حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ حدیثوں کا بھی انکار سیدھے کہ حدیث الفاظ ہی نہیں کوئی، وہ نبی کا اقوال تھا ہم تک پہنچا نہیں صحیح سے، اور یہ وہ ساری چیزیں اہل القرآن کے نام سے یہ لوگ مشہور ہیں، ٹھیک ہے، قرآن والے ہم صرف قرآن کو مانیں گے، تو وہ پیشن گوئیاں بھی پوری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک جماعت ہوگی تم میں جو ہے نا صرف قرآن کو بیٹھے بیٹھے، میں اس شخص کو دیکھ رہا ہوں جس کے پاس جو ہے نا بات کی جائے گی کہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہوتی ہے تو وہ بولے گا نہیں ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جماعت بھی پیدا ہو گئی، ظاہر بات ہے پیشن گوئیاں تو پوری ہونی تھی، تو بہرحال تو یہ آپ کو ضعیف حدیث ایسی نہیں ہے کہ بالکل ہی نیگلیکٹ کر دی جائے، تو بھائی عمل کا کیا معاملہ ہے، تو بھائی علماء کرام سے ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، علماء حق سے، تو یہ آپ کو اس میں اختلاف رائے ہے، کچھ اسکالر بولتے ہیں کہ ضعیف حدیث ہیں تو عمل نہ کیا جائے، اب بات سمجھیے گا، پہلے تسلی سے سمجھ لیجئے، اس کے بعد آپ کے اوپر ہے کہ آپ عمل کریں نہ کریں، ٹھیک ہے، تسلی سے لیکن حق سمجھ لینا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ ہم سے حق نکلوا دے اور آپ کو حق سمجھا دے اور ہم سب کو عمل پہ حق پہ لگا دے، آمین۔ تو یہ جو ہے آپ کو حدیث کیا ہو گئی، 15ویں شعبان کی ہم بولا کیا ہے، 15ویں شعبان کے متعلق سے، یا رات کی متعلق سے، رات کی فضیلت کے متعلق سے جو بھی حدیثیں وہ کیا ہیں، ضعیف ہیں، ٹھیک ہو گیا، ضعیف حدیث تو اپنے آپ میں ایسا نہیں ہے کہ بالکل ریجیکٹ کر دی جائے، سمجھ رہی ہیں بات، بہت ساری ضعیف حدیث پیشن گوئیوں کے مطابق قرب قیامت میں ایز اٹ از پوری ہوئی ہیں، تو وہاں پہ ہم کیا کہیں گے، وہاں پہ ہم یہ کہیں گے کہ پھر بات وہ صحیح تھی، کچھ معاملہ گڑبڑ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ہم اس کو ضعیف سمجھ رہے تھے، آ رہی بات سمجھ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ضعیف حدیث کو بالکل ضعیف حدیث نام آیا بس اس کو ہم سننا نہیں چاہتے بالکل بھی، ہم آگے بات مت کچھ کرنا، ایسے بہت سارے لوگ کٹر ہوتے ہیں، تو یہ کٹر پنتھی اچھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو کچھ باتیں بالکل اگر کوئی چیز حرام ہے تب تو یار بالکل ہی اس کو سننے سنانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی بات میں گنجائش بن رہی ہے، لیٹس سی کہ کیا ہے، تو وہ اس میں نا آپ کو تھوڑا سا دماغ لگانا چاہیے، ٹھیک ہے، عقل اگر آپ کے پاس علم ہے تب،
بے علم کو نہیں، جاہل کو یہ اجازت نہیں ہے. جاہل پھر ہے نا وہ حجت بازی نہیں کر سکتا، جاہل کو پھر سمعنا واتانا کرنا ہوگا، سننا اور ماننا ہوگا. ٹھیک ہے. اب ظاہر بات ہے کوئی ایک پیشنٹ جا رہا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو کچھ نہیں پتا ڈاکٹری، اور وہ بولنے لگے کہا ایسے دوائی دے رہے ہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں، ایسے کیسے، اس میں کیا فارمولا ہے، اس میں کیا انگریڈینٹ ہے، تو ڈاکٹر دوائی دینے کے بجائے نا جتا دے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ حجت بازی نہیں کرتے. تو بھائی کیا ہو گیا کہ آپ کو ضعیف حدیث اس کے متعلق سے 15ویں شعبان کے متعلق سے ہے، لیکن علماء کرام یہ بولتے ہیں کہ چونکہ ضعیف احادیث اتنی کثرت سے ہیں، اس میں اتنی کثرت سے ضعیف احادیث ہیں کہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، یعنی اس پر عمل کرنا مستحب ہو جاتا ہے. اب مستحب ٹرم آتا ہے، مستحب. ٹھیک ہے. مستحب اب ہم فقہ کا کلاس کرایا ہوگا، جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں ان لوگوں کو پتا ہے، لیکن ہم جن لوگوں کو نہیں پتا ان لوگوں کو بتا دیں. مستحب ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کو شریعت پسند کرتی ہو، اور جو کرے تو اچھی بات ہے، ثواب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی اس پہ حدف ملامت نہیں بناتے اس کو، یعنی مطلب یہ نہیں کہ نشانہ اس کو قائم نہیں کیا، یہ وہ برا بھلا بول رہے ہیں اس کو، یا پھر یہ کہ گناہ کر دیا، یہ وہ ساری چیزیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے. تو مستحب ہے، کر لو، اچھی بات ہے، شریعت پسندیدہ کرتی ہے اس چیز کو، اور پھر اگر نہیں کرو گے تو اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. تو علماء کرام بولتے ہیں، ایک گروہ علماء کا یہ بولتے ہیں، وہ قائل ہیں اس چیز کے کہ آپ کو 15ویں شعبان کی شب کے متعلق سے جو بھی رات، جو بھی فضیلت ہے، جاگنے کے متعلق سے، اگلے دن روزے کے متعلق سے، واٹ ایور، تو وہ جو ہے احادیث ضعیف تو ہیں، لیکن تواتر سے اتنا زیادہ احادیث ہیں کہ آپ کو یہ ضعیف احادیث مل کر ایک آپ کو درجہ حسن بنا دیتی ہیں، یعنی آپ کو ایک مضبوطی دے دیتی ہیں اس ضعیف حدیث کو. ٹھیک ہے. ایک ویٹیج آ جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا. جس کی وجہ سے ایک علماء کرام کا گروہ یہ بولتا ہے کہ آپ کو اگر کوئی شخص 15ویں شعبان کی رات کو جاگتا ہے اور عبادت کرتا ہے اس میں، اب دیکھیں عبادت کے متعلق سے بھی ہم بتائیں گے آگے، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے نا انشاءاللہ. تو اگر کوئی شخص جاگتا ہے، ٹھیک ہو گیا، جاگتا ہے اور اگلے دن روزے بھی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو حد پہ ملامت نہ بنایا جائے، اس کو برا بھلا نہ کہا جائے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو بھی برا بھلا نہ بولا جائے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کلیئر ہے بات؟ سمجھیے گا اچھے سے. اگر کوئی بھی پوائنٹ نہیں سمجھ میں آئے گا تو یو کین آسک می انشاءاللہ لاسٹ میں. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہم اپنی طرف سے رائے نہیں تھوپ رہے ہیں بھائی، اتنا بھی میرے پاس گٹس نہیں آ گیا ہے کہ اب اپنے سے بولنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. علماء کرام کا سنتے ہیں اور پھر بہت ساری باتیں پڑھتے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں کلیکٹ کرتے ہیں تب بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو بہت ڈیئرنیس چاہیے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ پبلک پلیٹ فارم پہ تو بالکل ہی ڈیئرنیس چاہیے ہوتی ہے. کوئی ایسا مطلب ادھر ادھر سے پڑھ اڑ کے آدمی ترنت میں بولنا شروع نہیں کر سکتا. ظاہر بات ہے اس کے بارے میں ڈیپ ریسرچ ہونا چاہیے. تو بہرحال علماء کرام سے ہی سنیں گے، دوسرے کو بتائیں گے نا. اور کون ہے بھائی؟ ہمارے ٹیچر تو علماء کرام ہی ہیں. تو علماء حق یعنی کہ ٹھیک ہے، علماء حق، علماء کرام سے مراد میری ہرگز تمام علماء کرام نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہ بات بہت اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے. میرے متعلق سے یہ بات جان لیجئے، اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہیں گے کہ علماء کرام جب بھی ہم بولیں تو ہرگز تمام علماء کرام میرا مقصد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. میرا اختلاف رائے بہت سارے اسکالر سے ہے، اور مطلب ان کو ہم علماء مطلب کیا ہی بولے کہ بہت ساری چیزوں میں ان سے اختلاف. اب یہ مطلب وہی والی بات ہو جاتی ہے کہ آپ کو اثر کی ابھی کلاس میں بتایا کہ ایسا نہیں کہ کسی سے اختلاف رائے ہے تو اس کو بالکل ہی ذلیل سمجھ رہے ہیں، یا ان کو سننا بند کر دیا، یا ان کو کوئی اور پہلو سے ان کے بارے میں نہیں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ اس پہلو میں غلطی پہ، یا پھر ان کو میرے لگا کہ ہم کو نہیں صحیح ہے تو اٹس اوکے، ہم ان کی بات یہ نہیں مان رہے ہیں. اب ان کو جو بہتر لگ رہا ہے یہ کہہ رہے ہیں، ہم دوسرے اسکالر کو زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں اس رائے میں. ٹھیک ہے. ان کو نہیں مانیں گے ہم اس بات میں، ان کی رائے صحیح نہیں لگتی. کوئی اور بات میں سن لیں گے، اٹس اوکے، دیکھ لیں گے، اس کو بھی ہم یہ کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو یہ میرا موقف ہے. ہم تمام علماء کرام کو مخاطب نہیں کر رہے ہوتے. میرا مقصد علماء کرام بول کر علماء حق کو منسوب کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جس بات میں وہ ہیں، یعنی جو بھی بات لے رہے ہیں نا، تو اس پہلو میں وہ جو ہے تو وہ علماء حق اس معاملے میں. ٹھیک ہو گیا. پھر وہ بات ہو جاتی ہے کہ کیسے سمجھیں گے وہ ساری چیزیں. تو آپ کو ظاہر بات ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو اخلاص نیت ہونی چاہیے، طلب ہدایت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. بہت ساری ٹرمس اینڈ کنڈیشنز ہے بھائی. ظاہر بات ہے ہر چیز کو کرنے کا آپ کو حکم ملا ہے جہاں، تو وہاں ٹرمس اینڈ کنڈیشنز بھی تو بتائی گئی ہے نا. سیدھی بات ہے. یہی تو بات رات دن ہم یہی پھیٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ اصل میں یہی بات پہ سائیکلوجی میں یہی بات ڈالنی ہے کہ آپ کو حکم اللہ کی طرف سے ہے، ٹرمس اینڈ کنڈیشنز بھی اللہ بتائے گا. اپنی چلانے والی کوئی بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اپنی عقل نہیں، اپنی وہ یہ نہیں، اپنا نظریہ نہیں، کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہو گیا. چلیں. اب یہ فضائل منقول ہوتی ہے تو حدیث کیا ہو گئی بھائی؟ تمام ضعیف حدیثیں اتنی کثرت سے تواتر سے آئی ہیں کہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں. بعض اسکالر بولتے ہیں کہ چونکہ ضعیف حدیث ہیں عمل نہ کیا جائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. نہیں عمل کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایشو نہیں ہے، نہیں کرو تو ثواب نہیں ملے گا. لیکن اگر کوئی ضعیف حدیث کو چونکہ کثرت سے آئی ہیں اور اس کو جبکہ اسکالر بولتے ہیں کہ حسن درجے کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس پہ عمل کر لینے سے ثواب بھی ہوگا. یہ بات بھی حقیقت ہے. ایگری؟
ٹھیک ہے، اب یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے، بابا یہ بات بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اختلاف رائے ہوگا اس میں، ہم جان رہے ہیں اس لیے بول رہے ہیں. اب آتے ہیں، تو اگر کوئی جاگتا ہے اس رات میں، بہت دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز کو اٹھا کر بدعت نہیں کہہ دیتے، ٹھیک ہے، بہت دھیان سے سنیے گا. بدعت الفاظ بھی اپنے آپ میں بہت جامع ہے، ٹھیک ہے، ڈیپ ہے. کوئی بھی چیز اٹھایا اس کو بدعت، بس بدعت، وہ بدعت، یہ بدعت، وہ بدعت، کیا ہے یار مطلب، ٹھیک ہے، کچھ بھی اٹھاؤ کہیں پہ بھی اللہ کو، جہاں پہ ہے نا غیب و غضب کا مطلب اللہ کا چہرہ ہے تو وہاں پہ غفور الرحیم کا لیبل لگا رہے ہیں، جہاں پہ اللہ معاف کرنے والا ہے تو وہاں پہ اس کو غصہ دلانے والا اسماء الحسنی استعمال کر رہے ہیں، مطلب کچھ بھی. تو آپ کو یہ جو کام کرتا ہے 15ویں شعبان کو اگر کوئی جاگتا ہے اور اگلے دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو ایٹ لیسٹ بدعت نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہیں گے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، بدعت نہیں کہیں گے اور نہ ہی اس کو برا بھلا کہیں گے، ٹھیک ہے، کر رہا ہے وہ اپنا، اس کا ایک موقف ہے، ٹھیک ہے، اس کو یہ لگتا ہے کہ نہیں ضعیف حدیث کثرت سے آئی ہیں، حسن درجے کو پہنچ گئی، ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہو گیا، اس کے نظریے میں یہ بات لگ رہی ہے، ٹھیک ہے، میرے دل کے نزدیک، میرے ایمان کے نزدیک یہ چیز نہیں لگ رہا ہے تو ہم نہیں کریں گے، اٹس اوکے، بس، ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کا عمل زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بتائیے کہ آپ کو فیصلہ کون کرے گا؟ فیصلہ دیکھیے، کچھ آپ کو بتایا تھا نا ایک ٹرم، ایک تو حدیث اور قرآن ہو گیا، ہوتی ہے ایک حدیث اور ایک قرآن، بالکل واضح طور پہ کسی میں آپ کو یہ ہے اعلان ہے، علل اعلان. لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو کیا ہوتا ہے مجلس شورا سے، ٹھیک ہے، آپس میں ڈسکشن سے، ٹھیک ہے، پھر وہ علماء اکرام بتاتے ہیں، پھر وہ ائمہ اکرام بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا نکل رہا ہے رزلٹ اور کیا وہ فیصلہ کر رہے ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ کس بنا پر، وہ ساری چیزیں، وہ دور اندیشی، وہ دیکھیں الفاظ ہے کون سا یوز ہوتا ہے، فقہ میں ایک ٹرم یوز ہوتا ہے یار، دیکھو ذہن سے نکل رہا بالکل بھی، کہ اس کو بولتے ہیں کہ مطلب کہ کسی چیز کو گمان کر کے پھر کسی چیز سے فتویٰ نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی قرآن میں واضح طور پہ دلیل نہیں ہے، تو پھر وہ ہے نا دوسری چیز سے نا گمان کرتے ہیں، پھر اپنے تقوی کے نزدیک جو ہے نا ان کو بہتر لگتا ہے، پھر وہ ہے نا اس بات کو رائے کو دیتے ہیں، اس کو ایک ٹرم کہتے ہیں، پتہ نہیں یاد نہیں آ رہا. تو یہ استدلال کرنا نہیں، استدلال نہیں، وہ کچھ اور چیز ہوتی ہے. تو بہرحال تو ایک آپ کو یہ فقہ کا بھی ایک بہت ساری ٹرمنالوجیز ہیں. بہرحال یہ بدعت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی اگلا انسان اگر کرے تو اس کو برا بھلا کہا جائے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں بھی کہتا تو بھی ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اگر وہ نہیں کہہ رہا تو بھائی کوئی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہے نا، اس کے نزدیک وہ وجہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اور پھر دوسرے کے نزدیک کوئی وجہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے. رہ گئی بات کہ جس میں آپ کو اوپنلی ڈکلیئر نہ ہو قرآن اور حدیث سے، مجلس شورا سے یہ بات طے کی جائے، یا ضعیف احادیث کو علماء کرام پھر سمجھ کے بوجھ کے پھر بتائیں کہ بھائی ٹھیک ہے سوکے کر لو، تو پھر اس چیز کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ اصل حقیقت کیا تھی. آری بات سمجھ میں؟ اس میں جھگڑنا نہیں چاہیے، اس میں احترام کرنا چاہیے، عزت نفس کا پاس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس میں اختلاف، یہی چیز میں اختلاف ہوتا ہے. آپ بتائیے کہ کوئی چیز واضح ہے، بالکل قرآن میں اوپن ہے، زنا بھائی جرم ہے، کوئی اختلاف کرے گا اس میں؟ جھوٹ بھائی گناہ ہے، کوئی اختلاف کرے گا اس میں؟ نہیں کرے گا نا. تو اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کی رائے ہے اسکالرز کی اور کچھ کی نہیں ہے. تو اب اسکالرز کی کچھ کی رائے ہے تو اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ اسکالر کی بات صحیح ہے اس کے ایمان کے نزدیک نفس کے نزدیک نہیں، یاد رکھیے گا، اپنے جو آسان لگ رہا وہ چیز نہیں، ایمان کے نزدیک. یعنی ایمان کا مطلب کیا کہ مطلب اس کو لگ رہا تھا، ڈر کے بہت سوچ رہا تھا کہ اللہ، اگر ایسی کیفیت ہوتی ہے نا بعض دفعہ کہ ڈرتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ اللہ اگر جبرائیل آ کے بتا دیتے اور سچ میں اگر کچھ بھی کہتے نا، چاہے میرے دل کو کتنا ہی برا لگتا نا ہم عمل کرتے، ٹھیک ہے، چاہے میرے کتنی ہی مشکل ہوتی ہے عمل کرتے. لگتا ہے نا بعض دفعہ پیریڈز کے مسئلے میں آ جاتا ہے نا ایسا خیال، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہینڈ ریز کیجیے. آتا ہے کوئی ایسا سچویشن، کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے جو بالکل ہی سمجھ نہیں آ رہا ہے، اسکالرز کا بیان بھی سوچ رہے ہیں، سب کچھ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سمجھ ہی کوئی نہیں آ رہا، اسکالر کچھ کہہ رہے ہیں، وہ اسکالر کچھ کہہ رہے، کرے کیا یار، دماغ آؤٹ ہو رہا ہے، پھر دل بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، کوئی غلط کام نہ ہو جائے، یا اللہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ایسے کنڈیشن والے کے نزدیک ہے نا، اگر کوئی اسکالر کی رائے اس کو صحیح لگتی ہے تو اس پہ وہ عمل کر لے، انشاءاللہ اس پہ اجر ہے، گناہ نہیں ہے اس پہ، ٹھیک ہے، بالکل نہیں. اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والی کیفیت ہرگز نہیں ہے، کسی مقام پہ نہیں ہے. اور یہ بات بالکل واضح طور پہ جانیے کہ جہاں گناہ ہے وہاں ڈرنا ہے، ٹھیک ہے، جہاں ایمان ہے وہاں نہیں ڈرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بات بالکل طے شدہ ہو گئی کہ بدعت ایٹ لیسٹ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں بھائی یہ کیا ہو گیا، مستحب عمل ہو گیا. مستحب کیا ہے؟ شریعت کو پسندیدہ ہے، کرے تو ٹھیک ہے ثواب ہے، نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے. اب اس میں جو ضعیف حدیث ہے اس میں سے کچھ حدیث جو ہے نا ذکر ہے، تو وہ اگر اس پہ عمل کر لے کوئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جنت البقیع قبرستان ہے مدینہ میں، وہاں گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا کیا بولتے ہیں اس کو یار، ارے قبرستان میں کون ہے،
مردے لوگ یعنی مطلب جو انتقال کر گئے ان کے لیے پھر دعائے مغفرت کی، ٹھیک ہے، دعائے مغفرت کی، اور پھر فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ آج کی رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے، نجات دلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ضعیف حدیث ہے، یہ بھی ضعیف حدیث ہے بالکل، ٹھیک ہے۔ تو اب اس چیز کو ہے نا کوئی کر لیتا ہے، جیسا کہ آپ کو بولا کہ بہت ساری احادیث مل کے جو ہے نا حسن درجے کو پہنچ جا رہی ہے، تو کوئی عمل کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، کر لے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بعض دفعہ تو لڑائی اتنا پہنچ جاتی ہے، اختلاف رائے میں لڑنے لگتے ہیں مطلب لوگ آپس میں کہ ایک تو ضعیف حدیث بھی پروف کر کے دکھا دو تو جان جائیں گے، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں نا، ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، ضعیف حدیث سے بھی ثابت کر کے دکھا دو تو جان جائیں گے، ٹھیک ہے، بالکل کہیں پہ نہیں ہے۔ تو یعنی ضعیف حدیث بھی کچھ امپورٹینس رکھتی ہیں اپنی جگہ، ٹھیک ہے۔ اور یقین کیجئے کہ قرب قیامت کی نشانی میں خاص طور پہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے بیچ میں تو اتنی ضعیف حدیث کا ذکر ہے۔ یہ بنو امیہ جو ہے نا یہ ان لوگوں نے چال بازی کی ہے کہ بنو ہاشم کی جہاں جہاں فضیلت آئی ہے نا وہاں چیزوں کو ایسا بگاڑا ہے کہ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی جو ہے نا جہنم کی طرف منسوب کر دیا، نعوذ باللہ من ذالک، ٹھیک ہے، کہ میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں۔ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ یہ حدیث کے الفاظ جو ہم سمجھا رہے ہیں آپ کو، شاید سنا ہو، کسی اسکالر کے منہ سے سنا ہو، یا کبھی کہیں کسی مقام پہ سنا ہو یا پڑھا ہو، ٹھیک ہے۔ کہاں کی بات کہاں، الٹا کا پلٹا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چال کس کی تھی؟ بنو امیہ کی تھی، بنو ہاشم کو ڈیگریڈ کرنا۔ بنو ہاشم کے جو لوگ تھے نا، اس کی جو فضیلت آئی ہے نا، ان کی خاص طور پہ علی ابن ابی طالب، ٹھیک ہے، کرم اللہ وجہہ، ان کی جو بھی فضیلت آئی ہے، اہل البیت کی جو فضیلت آئی ہے، وہاں سارے کو نا الٹا کا پلٹا راوی چینج کر دیا، تو کبھی کچھ فتویٰ چینج کر دیا، تو کبھی کچھ الفاظ چینج کر دیے، منسوب کچھ اور کر دیا، مطلب بات کچھ اور کی ہو رہی تھی، وہاں پہ کچھ اور کہنا چاہ رہے تھے، حدیث میں مطلب کہ یہ ماحول کچھ اور تھا اور وہ حدیث کا ماحول کچھ اور بنا دیا، یعنی منسوب کسی اور کی طرف کر دیا کہ نہیں یہ والی بات نہیں، اس پر نہیں کہہ رہے تھے، اس پر کہہ رہے تھے، بات اس پہ رکھ کر کہہ رہے تھے، اور الٹا کا پلٹا۔ یعنی کیا مطلب؟ کل ملا کے بنو ہاشم کی کہیں سے بھی پذیرائی نہیں ہو سکے، کہیں سے بھی واہ واہ نہ ہو سکے، کہیں سے بھی اہل البیت افضل نہ ہو سکے، کہیں سے بھی بنو ہاشم کو مقام اور ہے نا وہ خلافت والی بات نہ مل سکے، ٹھیک ہے۔ یہ بنو امیہ کی سازشیں تھیں، اور ان میں جو ہے نا یہ لوگ بہت حد تک کامیاب ہوئے، لیکن اللہ کا وعدہ تھا جو زینب کبریٰ یعنی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی زینب، ٹھیک ہے، جو اسیری کی حالت میں جب وہ یزید کے دربار میں گئی تھی تو انہوں نے خطبہ جب دیا تھا تو اس کے بعد ڈیئرنس کے ساتھ بولی تھی کہ اے یزید، تو چاہے جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، ٹھیک ہے، تو اب جو کوشش کر چکا ہے وہ بھی کر لے، آگے جو ارادہ ہے تو وہ بھی کر لے، قسم اللہ کی اہل البیت کی محبت کو اللہ جو ہے نا اس امت سے کبھی بھی نہیں مٹا سکے گا تو۔ اور آج دیکھ لیں، چاہے جاہل سے جاہل بھی انسان ہو لیکن اہل البیت کی محبت ضرور ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ کچھ نہیں ہے کہ حسین کیا ہوئے تھے، کیوں شہید ہوئے تھے، یا حسین ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ عشق میں ہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جہالت والا عشق ہے لیکن ہے عشق، ٹھیک ہے، تو مٹا نہیں سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا کثرت سے ان لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ نا جو روایات آئی ہیں علی ابن ابی طالب سے اس کو ضعیف ملی ہے، بہت ساری حدیثیں آپ کو ضعیف ملیں گی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی سازشیں تھیں۔ تو ضعیف حدیث ایسی نہیں ہوتی کہ بالکل ہی انکار کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھیں گے، کچھ پہلو دیکھیں گے، کیا علماء کرام ہیں کچھ ایسے جو اس کو مانتے ہیں صحیح، کیا علماء کرام کا کچھ گروہ ہے کہ اس کو صحیح بولتا ہے، اس کو حسن کہتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر یہ ضعیف حدیث صرف سنگل ہے، یا پھر اس کو کوئی طاقت دینے کے لیے کوئی دوسری روایات بھی مل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کہ بالکل دھڑیلے سے انکار کر دیا جیسا کہ ایک جماعت اس مسلمانوں کی کرتی ہے جس کا نام ہے اہل الحدیث، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ کیا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع گئے اور اس کے بعد جا کر کیا نام ہے بنو کلب کے، فرمایا کہ بنو کلب ایک قبیلے کا نام ہے، مطلب اس میں سے عرب کے قبیلے میں سے بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہم بتایا آپ کو، ٹھیک ہے، تو یعنی مطلب نجات ہے، مانگنا چاہیے، مغفرت مانگنا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں علی ابن ابی طالب بھی راوی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ دوسرے حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ پاک اسماء دنیا کی طرف اپنے شان و شوکت کے مطابق مطلب جلوہ افروز ہوتا ہے اور صدا لگاتا ہے، جیسے وہ تہجد کی بھی حدیث کا ہے نا ذکر کہ آپ کو وہ تین وہ یہ ہوتی ہے، کیا نام ہے، صدا ہوتی ہے نا، ایک منٹ کیا ہو گیا یار رب، نوٹ فری اسپیس کہیں نہ ریکارڈنگ آف ہو جائے، کہ بھائی ہم تیرے ناچو اچھائی کریں گے، ہوتا رہا، پریشان ہو گئے اس فون سے، اللہ۔ تو خیر، تو یہ جو ہے نا مطلب یہ فرماتے ہیں کہ آسمائے دنیا پہ اللہ پاک جو ہے نا اپنے شان و شوکت کے مطابق آتا ہے اور اس کی ندا جو ہے نا ندائے رحمت، یعنی اس کی رحمت کی آواز آتی ہے اور فرماتی ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ کوئی گناہوں سے بخشش مانگنے والا جس کو بخش دیا جائے، ہے کوئی بیماری سے شفا کا طالب جس کو عطا کیا جائے کہ شفا دے دی جائے، یعنی بیماری سے چھٹکارا مل جائے،
ہے کوई मुसीबत ज़दा, मुसीबत का मारा हुआ जिसको मुसीबत से छुटकारा दिया जाए, ये 3 सदा आपको आसमान दुनिया पे लगाई जाती है। ठीक हो गया। तो आपको पता चला कि पहले बख्शिश है, दूसरी आपको शिफा है, और तीसरी मुसीबत से बचने की, निजात के लिए आफियत की दुआ है ना। तो ये दुआ आपको इस हदीस से निकल कर आती है कि फिर दुआ जो है बख्शिश की मांगी जाए, शिफा मांगी जाए अल्लाह से, सेहत मांगी जाए यानी, और फिर आपको क्या मांगी जाए, आफियत मांगी जाए। ठीक है। अब जो भी आपको हदीस मिलती है जिसमें आपको इस तरह का तस्करा है कि आफियत का अल्फाज आया है, बख्शिश का अल्फाज आया है, तो आप मांग सकती हैं। कोई भी ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कोई यही दुआ मांगना है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इन्हीं से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही रिवायत है कि उन्होंने फरमाया कि तुम जो है इस रात को जागो और अगले दिन रोजा रखो। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले ये बताइए, या कोई इख्तलाफ है या कुछ भी ऐसा दिमाग में क्वेश्चन आया तो पूछिए। नहीं, शब कदर का जहाँ मुकाम है वहाँ शब कदर को बयान किया जाएगा। यहाँ जो अभी है, जो जिस पहलू को बताया जा रहा है वो पहलू बयान किया जा रहा है। ठीक है। जहाँ पे शब कदर आएगी वहाँ पे शब कदर को भी बयान कर देंगे इंशाल्लाह, फिर वहाँ कंपेयर भी कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। मतलब ये है कि ओवरऑल कोई अगर रख लेता है रोजा अगले दिन और रात में जाग जाता है, कुछ भी करे जाग के, मतलब कोई भी इबादत करे, कोई फिक्स नहीं है, याद रखिएगा। इबादत को मंसूब करना जबकि वो मंसूब नहीं है हदीस से, दईफ हदीस से भी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये बिदअत हो जाएगी फिर। ठीक है। कि कोई कहे कि भाई ये इस रात में ना सलातुल चीज कहते हैं उसको, सलातुल तस्बीह ना, सलातुल तस्बीह पढ़ना जरूरी है। ठीक है। तो ये जरूरी का अल्फाज नहीं है, पढ़ सकते हैं। ठीक है। इबादत है, इबादत सब है भाई, जो मन चाहे करो, है ना, तो वो चीज। ठीक है। शबे कदर दूसरी चीज है। ठीक है। शबे कदर दूसरी चीज है। ठीक है। अल्फाज जो आए हैं ना कुरान में, उसका तस्करा कुछ और है। वहाँ जो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वाली वो नहीं बोल रहे हैं, एक और आयत आई हैं, कुछ आयत आई हैं जो आपको शबे बरात के मुतालिक से भी हैं। ठीक है। वो इनडायरेक्टली उसका जो है ना खुलासा कलाम निकलता है। बहरहाल हम उतना डीप नहीं जाएंगे। शबे कदर इज समथिंग डिफरेंट, दिस इज कॉल्ड शबे बरात। ठीक। तो जो नाम है वही नाम से इसको मंसूब कीजिए। अगर आपको अब तक ये था तो मतलब सही कर लें इसको, और बेहतर भी है शब कदर ना कहें, क्योंकि शब कदर जब एक चीज़ को अल्लाह ने कह दिया इस रात को, तो फिर अगर दूसरी रात को उसी तरह से मंसूब करेंगे, ठीक है, दिल अच्छा था, अच्छी नीयत से कह रहे थे, शब कदर के बराबर ना भी कह के कह रहे थे, तो नहीं कहें ना, जब नहीं कहा गया तो नहीं कहें। ठीक है। शब बारात कहा गया तो फिर वही कहें। बहरहाल चले, अब ये जो है ये काम हो गया भाई, इतनी सारी चीज़ें। अब रिवायत तो बहुत सारी हैं, तो इसमें दो जो है मेरे पास रिवायत हमने अभी वो जो है ना पॉइंट के तौर पर नोट किया था। अब आते हैं भाई इसमें इबादत के तौर पे, इबादत क्या की जाए, तो इबादत कुछ भी की जाए, जो आपको पता है ना वो की जाए। ठीक है। जिसमें बेहतर अगर हम बोलें सलाह के मुतालिक से, तो आपको सबसे पहले जो है वो सलाह जो है वो आपको सलातुल क्या होनी चाहिए बताइए, नवाफिल में सलातुल तौबा। यस, सबसे पहली जो सलाह है नवाफिल में कौन है, तौबा। ठीक है। क्योंकि इंसान डिजर्व करता है हर वक्त तौबा इस्तगफार। ठीक है। इंसान मतलब अमल है ही नहीं ना इस लायक। ठीक है। आगे कुछ भी है जो पहले साफ सुथरा करके जाओ खुद को, है ना, कोई चीज मांग रहे हो तो पहले जो है ना खुद को इस लायक बना के जाओ। देखिए अब ये जो है ना कोई नहीं पढ़ता ना, उस दिन पढ़ लेता है ना, तो अल्लाह वो भी कबूल कर ले। ठीक है। तो वो फराइज के मुतालिक से, हम फराइज की बात नहीं किया, नवाफिल की बात बोला। नवाफिल में सबसे अफजल कौन, ये बोला। ठीक है। फराइज तो बिल्कुल करना है, अगर कोई फर्ज नहीं अदा कर रहा और फिर ये चीज़ कर रहा है तो ये तो नफिल की बात हो रही है ना। ये तमाम काम जो है बोला ना आपको पहले ही बताया ना, मुस्तहब, अल्फाज मुस्तहब बोला ना, ये तो नहीं बोला फर्ज। अब कोई फर्ज छोड़कर इसको आ रहा है तो ये तो अंडरस्टूड है कि ये बेवकूफ़ी है कि नहीं, ये बेवकूफ़ी। तो फर्ज को पहले पाबंदी के साथ करना। अब जाहिर बात है फजीलत हम किसकी बता रहे हैं, यहाँ पे फर्ज की नहीं ना बता रहे हैं, यहाँ पे फजीलत जो है आपको शबे बरात के मुतालिक से। अब उसको कंपेयर करने के लिए कोई बोलेगा तो ये एक अलग टॉपिक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। फर्ज को कंपेयर करो भाई इससे, तो अब भाई वो फर्ज का दर्जा तो अफजल है ना भाई। फर्ज करो तुम, बाकी नवाफिल ना भी करो तो भी बेड़ा पार। ठीक है। और फर्ज छोड़ो नवाफिल ढालो तो भी बेड़ा गर्क। ठीक है। अब लेकिन फिर भी उसके बावजूद नहीं कह सकते कि वह फलां शख्स जहन्नुमी है, फलां शख्स ये, कुछ नहीं, लेबल नहीं लगा सकते किसी को। ठीक है। वो आप फर्ज नहीं भी अदा कर रहा है और नवाफिल पढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, उसका क्या कबूल नहीं हो रहा है, उसको बोलेंगे, अच्छे से समझाएंगे जरूर, लेकिन हाथ पे मलामत ना बनाएं। ठीक है। देखिए किसी भी चीज को ना आप याद रखिएगा, तंजिया लहजा, बद अखलाकी और जलील समझ के, घटिया समझ के उसको करके कभी भी किसी की इस्लाह नहीं हो सकती। ठीक है। कभी भी किसी की इस्लाह नहीं हो सकती। मेरे नबी ने कभी नहीं किया ऐसा।
ٹھیک ہے, کہیں پہ کسی اینگل پہ نہیں. بڑے سے بڑا گناہ کرتے ہوئے دیکھا نا, اس کو اس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کر کے اور پھر یہ کر رہا ہے, یہ وہ پورا ذلیل, یہ وہ دس دیٹ, ٹھیک ہے, تم کو فرض کا نہیں پتا, تم یہ کر رہے ہو, وہ نہیں. حوصلہ دیجیے, حوصلہ دیجیے. اس کو دوسرے انداز سے بولیے نا, ارے یار نفل میں اتنا زیادہ تمہارا دل لگ رہا ہے, اگر تم کیا ہی بات ہے فرض پہ اگر تمہاری یہ بات مطلب دل آ جائے تو ٹھیک ہے, جو اللہ نے سب سے افضل کہا ہے, ٹھیک ہے, 4 چاند لگ جائے گا. محبت سے, ہمدردی سے دل جیتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمدردی سے اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو حد سے ملامت نہیں بنانا چاہیے, بس یہ عزت نفس کا پاس رکھنا چاہیے. سیلف امپورٹنس جو امپورٹنٹ کیا بولتے ہیں انگلش میں, جو بھی, تو وہ چیز ہے, ٹھیک ہے. تو ہر کی اپنی اپنی ٹھیک ہے, یہ نفس کی بھائی ایک عزت ہے نا, تو وہ عزت نفس جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اردو ورڈ زیادہ ہی آتا ہے میرے زبان پہ. تو بہرحال تو بھائی کیا ہے بھائی نوافل میں سب سے پہلے توبہ, صلاۃ التوبہ, ٹھیک ہے. توبہ کیا ہے؟ صلاۃ التوبہ, توبہ ریٹرن ٹورڈز اللہ, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف لوٹنا. اب اللہ کی طرف لوٹنا کا مطلب کیا ہے؟ جو آج تک گناہ ہو رہا تھا, یا اللہ میری توبہ, ٹھیک ہے, چھوڑا. سب سے پہلے توبہ کہاں سے ہوتی ہے؟ سب سے پہلے توبہ, ہجرت کہاں کی ہوتی ہے؟ ہجرت ہو رہی ہے نا, ہجرت کہاں کی ہوتی ہے؟ سب سے پہلی ہجرت دل کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے دل کہتا ہے, دل ملامت کرتا ہے نا, دل کہتا ہے کہ یا اللہ میری توبہ, آج کے بعد سے اللہ جو بھی ہوا نا, اب جو بھی جتنا بھی زندگی کا دن گزرا یا اتنا, یا اللہ پاک اتنے بڑے ہو گئے, اتنا وہ زندگی کا غفلت میں زندگی گزارا, یا اللہ میری معاف کر دے اللہ پاک, ٹھیک ہے. زبان سے, دل سے کہا, زبان پہ جاری ہوا, اور پھر اس کے بعد اب ہاتھ پیریں ایکشن میں آئے گا کہ بھائی کچھ کرو, ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی طریقہ بتایا کہ اگر کسی کو بہت زیادہ گناہ کا احساس ہو, یہ ساری چیزیں گناہ سے زد ہو جائے, بھائی اچھے سے وضو کرو, وضو کر کے صلاۃ التوبہ کرو, اس طرح سے کہ ایسا عاجزین کے ساری کے ساتھ, اتنا شرم, ایسا جیسے وہ ہے نا, وہ فیلنگ کبھی یاد ہے, کبھی وہ فیلنگ یاد ہے کہ بچپن میں کبھی کوئی ایسا کام ہوتا تھا, ہارلکس کا ڈبہ ہم کو یاد ہے کہ بچپن میں نا امی رکھتی تھی, وہ ہارلکس چھپا چھپا کے ہارلکس کھا لیتے تھے, امی کو پتہ چلتا تھا, اتنا ندامت ہوتی تھی اور ڈانٹتے تھے. ایسے ہی کوئی بہت سارا اور بھی کام ہوگا, کتنا ندامت لگتی تھی. تو اللہ پاک کے سامنے اللہ آلریڈی جان رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ہم کو احساس ہوا آج کہ اللہ جان رہا ہے. ہم کو اتنا دن سے احساس نہیں تھا, ٹھیک ہے, احساس تھا وہ ضمیر وہ نا سویا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ کہیں نہ کہیں احساس داب دے رہے تھے, ہم چھوڑنا یار کل, چھوڑنا یار بعد میں دیکھیں گے, یہ ہٹاؤ, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہے, وہ آج ضمیر جاگا ہے, تو آج ہے نا بڑا ملامت ہو رہا ہے, اللہ پاک آپ سے دیدم وہ ملانے والی جو بات ہوتی وہ نہیں ہو پا رہی, ٹھیک ہے. سر جو ہے نا شرم سے جھکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے نا نادم ہو کر بالکل اچھے سے وضو کر کے اپنے نبی کے سنت کے طریقے پہ عمل کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, آئے ہیں. پھر مصلی بچھایا ہے بہت عاجزین کے ساری کے ساتھ, سر کو نیچے جھکائے ہوئے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد نا اللہ اکبر کہہ کے ایسا کیا اللہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو تکبیر جو کہی جاتی ہے اللہ اکبر نماز میں, اللہ اکبر جو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ, جو پہلی تکبیر ہوتی ہے, پتہ ہے اس کو علماء کرام کیا بولتے ہیں؟ یہ ہاں جو آپ دیکھا ہے کہ آپ کو کبھی ایسا ہوا ہو کہ کہیں پہ نظر پڑی ہو کہ پولیس وغیرہ آ جاتا ہے, سب کو ہے نا گن دکھانے لگتا ہے, تو کیا کرتا ہے سب کوئی؟ ہاتھ اوپر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ دیکھا یہ ایکشن کہیں نظر پڑی ہے کبھی؟ ضرور دیکھا ہوگا. ہینڈس اپ بولتے ہیں نا, ہینڈس اپ, اوپر کرو ہاتھ, ٹھیک ہے, کوئی کچھ نہیں ہلے گا نہیں, بولتے ہیں نا اس طرح سے. تو وہ کیا ہے, یعنی اے بھائی میرے پاس کچھ نہ, بھائی سچی بتا رہے ہیں, میرے پاس کچھ نہ, دیکھ لو ہم کچھ نہیں کر رہے, ہل بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے, بولتے ہیں نا مطلب وہ ہم شو کر رہے ہیں اپنے ہاتھ کو اٹھا کر. یہ ہاتھ کا اٹھانا اسی طرح سے ہے کہ اللہ اب ہم کچھ نہیں, اللہ پاک, اے اللہ اب ہم کچھ نہیں, اللہ پاک اب ہم آپ کے سامنے آ گئے, ذلیل و خوار ہو کے آ گئے, لیکن ایک چیز کی ہم کو نا امید تھی اللہ پاک, اس کو ہم امید بنا کر آپ کی اس مصلی پہ آئے اللہ پاک, اور وہ یہ ہے کہ تو میرا رب ہے, میں تیری بنتی ہوں. اے اللہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آئے اللہ پاک, آج ہاتھ اٹھا رہے کہ اب کوئی نہیں, اب کوئی نہیں اللہ, ہم بھی کچھ نہیں, ٹھیک ہے. تو اب پیچھے سب کو چھوڑا, ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھایا تو کیا کیا, پیچھے سب کوئی پیچھے, ٹھیک ہے, آگے تو ہے. تو اس ارادے کے ساتھ اپنا پورا گناہ کا نا ایک مطلب سم اپ کریں, کیا 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 کیسے کیسے اللہ پاک لا رہا تھا, کھینچ کھینچ لائے جا رہا, ہم چلے جا رہے جہنم کی طرف, کھینچ کھینچ کے لائے جا رہا, ہم چلے جا رہے جہنم کی طرف, ٹھیک ہے. گناہوں کو یاد رکھنا ہے, ایسا نہیں کہ گناہوں کو بھی برا دن کبھی نہیں بھولنا ہے, رہتی حیات تک نہیں, ٹھیک ہے, خاص طور پہ جب عزت کا مقام ملنے لگے نا تو اور نہیں بھولیے, ٹھیک ہے, کہ تاکہ کبر نہیں آ جائے, ٹھیک ہے, تکبر نہ آ جائے. تو یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو تاکہ اوقات اپنی یاد رہے کہ دیکھو تم ایک وقت تھا کہ کیسے ذلیل تھے, ٹھیک ہے, تم اگر ہم چھوڑ دیتے, اپنی رحمت نہ تم پہ سایہ فگن کرتے, تو تم تو وہی ذلیل ہو رہے تھے, تم تو جہنم رسید ہو جاتے. آج میری رحمت ہوئی نا کہ آج تمہیں یہ مقام مل رہا ہے, لوگ تمہاری تعریف کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, زمانہ تم پر گواہ بن رہا ہے کہ اچھا آدمی ہے وہ,
آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ میری ہے، میری یہ رحمت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ انسان کو جذبہ شکر پیدا ہو سکے، تو اس کو پوری طرح سے پورا جو ہے نا دماغ میں ذہن میں لا کر اور پھر اللہ کی رحمت سے امید کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ 2 رکعت کی کوئی قید نہیں ہے، اگر کسی کا دل بہت نہیں بھر رہا ہے 2 رکعت نہیں 4 رکعت پڑھ لیجئے، 2 رکعت کے بعد سلام پھیریے پھر پڑھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ بزرگان دین ایسی رکعتیں کتنی پڑھتے تھے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو جو طریقہ ہے، یعنی جو ہم پورا واسٹ ایک سلیبس دینے والی جو بات ہوتی ہے نا وہ ہم بتا رہے ہیں، باقی جس کو جیسے نفس کے ساتھ اس کو معاملہ ہو، جس کو جیسا بہتر لگے ویسا عمل کر لے، ٹھیک ہے، تاکہ کہیں سے بھی کوئی شیطان موقع نہ ملے شیطان کو کہ نہیں 2 ہی رکعت ہے 4 رکعت ہے تو ایسے ہے تو ویسے ہے، وہ نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ تو جتنا دل بھر رہا ہے، کسی کو بہت زیادہ گناہ میں احساس ہوتا ہے کہ یار میرے دل نہیں بھرا 2 رکعت ہم اور پڑھیں گے ابھی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، تو ویسے کر سکتا ہے 2 رکعت سلام پھیر کے پھر کر سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو بھائی صلاۃ التوبہ سب سے پہلے لسٹ میں نمبر 1 پہ کیا آئے گی؟ صلاۃ التوبہ، ٹھیک ہو گیا، صلاۃ التوبہ صلاح ادا کیا اور سلام پھیرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ اپنے دل سے زبان سے بھی استغفار کہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ظاہر بات ہے انسان کا دل نہیں بھرتا نا کہ صلاح ادا کیا جو کچھ بھی اللہ کی تعریف کیا نا، اپنا اللہ کی عبادت کیا، زبان سے بھی استغفار کہیں، ٹھیک ہے۔ استغفار کے جو بھی الفاظ آپ کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، بہترین استغفار ہم آپ کو بتائیں، بہترین استغفار آپ کو صبح شام کے اذکار میں جو الفاظ ہے نا، سید الاستغفار کہتا ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بہت پیارے معنی، بہت پیارا معنی، بہت پیارا معنی، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی دیکھیں گی نا تو آپ کو ایسا عشق ہوگا نا کہ آپ یاد کر لیجئے گا، صبح شام کے اذکار میں ہے ویسے بھی پڑھنا چاہیے، تو اس کو مانگیں، کثرت سے مانگ سکتی ہیں، 1 2 کتنا بھی مانگے، جب تک دل نہ بھرے مانگتی رہیں، ٹھیک ہے، کہتی رہیں اللہ سے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ ترجمہ کو سمجھ کر انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعا جو ہے نا وہ غفلت کے ساتھ نہ مانگا کریں، دل کے۔ چلیں یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد ایک اور بہت پیارا استغفار خود قرآن نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے، یونس علیہ السلام کی زبانی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ پاک آپ سبحان دے، آپ نہ کل مطلب آپ کے اندر کوئی ایک امپرفیکٹنس والی بات، نگیٹیوٹی کی بات، یا پھر آپ کسی کے ساتھ یہ والا کر دیں کہ مطلب یہ کرنا کیا بولتے ہیں اس کو یار، مطلب کہ ناانصافی والی بات، نہیں اللہ پاک آپ سبحان ہیں، آپ پاک کل بھی تھے آج بھی ہیں ہمیشہ رہیں گے، انی کنت من الظالمین۔ یہ جو گناہ کر کے جو ہم اپنی تباہی کیا نا، یہ ہم اپنے پیر پہ کلہاڑی مارا، ہم ظالمین میں سے تھے، اللہ پاک آپ تو سبحان تھے ہی، آپ تو ہم کو بچا ہی رہتے ہر جگہ، آج بھی بچا رہے، آج بھی جو یہ مقام ہے، آج جو یہ ملامت ہو رہی ہے، احساس ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کی دین ہے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سب سے پہلے تو اقرار کیا کہ کوئی الہ نہیں، ٹھیک ہے، اللہ تو الہ ہے، میں نے پتہ نہیں کس کس کو دل میں اپنی جگہ دی ہوئی تھی، اللہ پاک یہ الہ کس کس کی شکل میں بنائے ہوئے تھے، کبھی کوئی انسان کی شکل میں بنایا ہوا تھا، کبھی کوئی دولت کی شکل میں بنایا ہوا تھا، کبھی کوئی شہرت کی شکل میں بنایا ہوا، پتہ نہیں کتنے کتنے طرح کے بت کو سینے میں سجائے ہوئے، اللہ پاک آپ کی محبت جو ڈیزرو کرتا تھا، یہ دل میں صرف آپ کا مسکن ہونا چاہیے تھا، یہ دل جو ہے یہ آپ کا گھر بنتا، تو اس کو ہم کیا کر دیا، اس کو غیر اللہ کو دے دیا رینٹ پہ، ٹھیک ہے، اور وہ کیا کر دیا، پورا کچڑا جیسے رینٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کے گھر ہے دھڑیلے سے کچھ بھی چاہو کرو، ہم کہے لا اتنا ٹائل صاف کریں، اکثر رینٹر لوگ کو سنیے گا آپ، ٹھیک ہے، تو یہ وہی کام، ظاہر بات ہے وہ اس کو ڈیزرو نہیں کرتا تھا، وہ اس گھر کو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا، وہ گھر تو اللہ ڈیزرو کرتا تھا، یہ دل اللہ کا گھر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے نا وہ ہم کیا کر دیا، وہ غیر اللہ کو دیا، وہ غیر اللہ کسی بھی شکل میں ہو، کسی انسان کی شکل میں ہو، کوئی تھاؤٹس کی شکل میں ہو، کوئی نظریے کی شکل میں ہو، واٹ ایور، ٹھیک ہے، کوئی کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کیا، اب اس کو نکالا، لا الہ الا، ٹھیک ہے، انت، ٹھیک ہے، تو الہ ہے، اللہ کوئی الہ نہیں، انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بے شک تو کیا ہے، تو سبحان ہے، تو پاک ہے، تمام عیب سے پاک ہے، تمام کمیوں، تمام کوتاہی، تمام جو بھی چیزیں جو نگیٹیوٹیز ایولنس جو بھی ہے اس سے سب سے تو پاک ہے، تو ہر طرح سے انصاف والا ہے، اور انی کنت من الظالمین، بے شک میں کیا ہوں، میں ہی ظالم میں سے ہوں، ٹھیک ہے، میں نے ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری ہے، اور جو نا یہ حال کیا جو نا اپنی وجہ سے کیا، تو بہترین استغفار ہے یہ بھی، دیکھیں نا آپ کو ہم بتایا نا آپ کو کہ حکم بھی قرآن سے ملتا ہے اور عمل بھی قرآن سے ملتا ہے، طریقہ کار بھی قرآن حدیث بتائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی اپنی عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں، کبھی ایسا لگے نا کہ کوئی کام میں نہیں سمجھ میں آ رہا یار کیسے کریں، کیا کریں، کون چیز نہیں سمجھ میں آ رہا، ترنت اللہ سے دعا مانگی، حسرات الحاجت پڑھ کے، اے اللہ یہ والا کام ہے پتہ نہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا، اللہ دماغ میں ڈال دیجئے، اللہ پاک صحیح بات ہے جو وہی کریں گے ہم، اللہ پاک لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، ابھی اتنا علم بھی نہیں لیا اللہ پاک، لیکن ابھی فور انسٹنٹ ہم کو یہ چاہیے، فیصلہ چاہیے، مطلب ہم کریں کیا وہ نہیں سمجھ آ رہا، اللہ تعالیٰ آپ نے میرے دماغ میں ڈال دیجئے، اس کے لیے بھی حدیث میں الفاظ دعا ہیں، ٹھیک ہے، صلاۃ الاستخارہ ہوتا ہے وہ بھی ہوتی ہے،
فور انسٹنٹ آپ دعا مانگ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اللہ پاک ہے نا ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ، اگر اخلاص نیت ہوتی ہے نا ڈیفینیٹلی مدد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مدد بھی اللہ جو ہے نا اپنے ہی حساب سے کرے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مانگا اور ترنت فیصلہ کا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، یاد رکھیے اپنا اختیار کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی میں، ٹھیک ہے، سب کچھ اللہ کی مرضی میں ہے، جب وہ چاہے گا، جتنا وہ چاہے گا، جیسے چاہے گا، جس طریقے سے چاہے گا دے گا، اور جس طریقے سے چاہے گا لے بھی لے گا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ جب اس نے دیا ہے تو نعمت بولتے ہیں، لے تو وہ نہیں نعمت ہے، اس کی نعمت ہے بھائی، وہ جب چاہے 10 روپے ہم آپ کو دیا بھائی، آئیں گے ادھر سے نہ لوٹ لیں گے تو دے دیں گے تم کو، یار میرے ڈر ہے کہ کہیں نہ چور لے لے، ٹھیک ہے، واپس آئیں گے لے لیں گے، تو یہ بولیں گے ہم نہیں کہے لے لیے 10 روپیہ، ارے یار اس کی چیز تھی وہ لے لیا، ٹھیک ہے، اس نے تو عقل کی بات ہے بالکل، تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ استغفار ہو گیا، جتنا چاہے استغفار کرے، کوئی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا، اس کے بعد آپ شکر کی نماز ادا کریں، ٹھیک ہے، صلاۃ الشکر۔ اب یہ صلاۃ الشکر کس چیز کی ہوگی؟ صلاۃ الشکر کی بھی تو کوئی نیت ہونی چاہیے نا بھائی، کس چیز کی شکر میں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شکر کیا کہ کیا ایمان کی دولت نصیب ہوئی، ہدایت کی دولت نصیب ہوئی نا، سب سے پہلا شکر یہ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ ایز اے انسان اللہ نے ابن آدم بنایا، اور کیا بنت آدم، اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے کیا کیا، ایز اے مسلمان بنایا نا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پیدا کیا نا، اور اس کے بعد اس کے اوپر سے کرم پہ کرم یہ کہ ہے نا قرآن کو سمجھنے کی توفیق، اس کے بعد کرم پہ کرم کی ہے نا ہم کو نا فرائض تو آ ہی گیا پابندی، اب دل نہیں لگا، نوافل میں دل لگنے لگا، واہ واہ، اس پہ کرم کی گناہ چھوٹنے لگ گیا، گناہ برا لگنے لگا، اس پہ کرم کی کل جو نیکی بہت ٹف لگتی تھی آج وہ آسان لگنے لگی، سبحان اللہ، نظریہ چینج ہو گیا۔ یہ ساری نعمتیں کیا ہیں؟ یہ ساری نعمتیں بہت بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنے کے لائق ہیں، ہے نا۔ تو زبانی تو انسان شکر ادا ہی کرتا ہے الحمدللہ، اور پھر بہت سارے الفاظ بھی بولتا رہتا ہے چلتے پھرتے، کیوں نہ صلاح ادا کر لی جائے، ہے نا، تو وہ صلاۃ الشکر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بھی تمام نعمتیں، ٹھیک ہے، جو بھی نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے، دولت دیا، کیا نام ہے، بیوی بال بچے دیے، ٹھیک ہے، ماں باپ دیے، ٹھیک ہے، اور ساری چیزیں جو بھی آپ کو لگے، ساری چیزیں تمام طرف تو نعمت ہی نعمت ہے نا۔ اب وہ ہدایت کی نعمت نہیں ہے تو بھائی زحمت تو ہو جائے گی، یاد رکھیے، اس لیے ہدایت کا سب سے پہلے دماغ میں لائیں، ٹھیک ہے، کہ اللہ نے ہدایت دی، ٹھیک ہے، اس کو جذبے کے ساتھ پھر اللہ کے لیے، اللہ تیرے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ دماغ میں اپنی تمام نعمتوں کا اللہ کے تصور لایا، ٹھیک ہے، کہ تمام نعمتیں ہیں، اس کے بعد کیا کیا، اس کے بعد اللہ تیرے لیے 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس نعمت کے شکر میں تیرے لیے 2 نفل پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بھائی ظاہر بات ہے صلاح تیرے لیے ہے، ٹھیک ہے، صلاح ادا کرنا صرف تیرے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ صلاۃ شکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، جتنا اور دل کرے تو اور پڑھ لیں، پھر 2 رکعت سلام پھر کے پھر پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد جو ہے شکر کے بہت سارے الفاظ ہیں، بہت ساری تمام دعائیں نا اکثر آپ دیکھیں گی نا الحمد کے ساتھ شروع ہیں، جیسے آپ کو کیا نام ہے، سونے کی دعا الحمدللہ الذی، دیکھیں بالکل ذہن سے نکل رہی ہے، سونے کی دعا کوئی بتائیے، الحمدللہ الذی، اللہم انی اسألک، کیا تھا یار، دیکھو بالکل ذہن سے نکل جاتی، جب بولنے لگ جاتے تو یاد ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے، اللہ کے نام سے جیتے ہیں، اللہ کے نام سے مرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے اللہم انی اسألک، اللہم انی بالکل یاد نہیں، اللہم بسمک اموت واحیا، ہاں یس، ٹھیک ہے، تو یہ ہوا، اب یہ اللہ کی تعریف ہی ہو رہی ہے نا، اللہ کا الفاظ بول کے بولے جا رہے ہیں، اس کے بعد الحمدللہ الذی، دیکھیں اب سونے کی گرنے کی دعا یاد نہیں آ رہی ہے، یاد ہے لیکن ابھی پتہ نہیں کہ کیا ہے، کہ میں جب بولنے لگ جائیں گے تو یاد ہی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، واٹ ایور، دیکھیں آپ الفاظ اس میں دیکھیں گے نا دعا کی کلمات میں آپ کو زیادہ تر الحمد کے الفاظ ملیں گے، ٹھیک ہے، کیسے ہیں بھائی آپ، حوال کیا، الحمدللہ بولتے ہیں نا، الحمدللہ شکر، الحمدللہ، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، الحمدللہ الذی اذهب عن الاضاء، ٹھیک ہے، ایسے بہت سارے الفاظ دیکھیں گے آپ کو دعا میں الحمدللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی آپ کو جب ہے نا صلاح شروع کرتے ہیں تو الحمدللہ سے، ہاں بس سمجھ میں، تو الحمد کا معنی یہ شکر اور تعریف اور حمد، وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، تو دیکھیں الفاظ، تو آپ نے صلاۃ الشکر ادا کیا، سلام پھیرا، اس کے بعد جتنی بھی طرح کی دعائیں نا جو دل چاہے، ٹوائلٹ کی دعا ہے، سونے کی دعا ہے، کھانے کے بعد کی دعا، جو دعا مانگنا چاہیں پڑھ سکتی ہیں آپ، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، وہ کھانے کے وقت کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کھانا جب کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، بے شک، لیکن شکر کے الفاظ ہے نا یار، جب بھی چاہے بول سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خاص ہے دعا اس کے لیے، لیکن جب شکریہ ادا کر رہے ہیں تو بھائی بولتے ہیں نا اللہ کو، ارے جیسے ہم بولتے ہیں نا اپنی زبان میں، اللہ پاک دولت دیا، اللہ پاک بہت شکر ہے، اے اللہ پاک آپ نے مطلب کہ اچھا شوہر دیا، بہت شکر ہے، اے اللہ آپ کو بہت شکر ہے ہدایت کا، اپنی زبان میں بولتے ہیں نا یار، اپنی زبان میں تو تمہیں بڑا ہے یہ، تمہیں یہ مطلب کہ فری ہینڈ ہے، اور تمہیں نا جب عربی کا الفاظ آتا ہے تو تمہارا دماغ گھومنے لگتا ہے کہ نہیں وہ تو خالی بنا وہ اس کے لیے منسوب ہے، نہیں پڑھ سکتے یہاں پہ،
پڑھ سکتے ہیں یار، کسی وقت بھی دعا کا کلمات پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں خاص ہے اس وقت بھی پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن یہ شکر کا آپ کو صلاح شکر کی ادا کر رہے تھے تو کوئی سے بھی شکر کے الفاظ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ تیرا شکر ہے فلاں نعمت پہ فلاں نعمت پہ فلاں نعمت پہ تو نے نا زندہ کیا، ایمان پر موت بھی ایمان پہ دیجیے، ٹھیک ہے، کھانا دیا اچھا، پھر اس کے بعد مسلمان بنایا، ٹھیک ہے. بہت سارے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہے نا ہم جاتے ہیں باتھ روم سے ریلیز ہوتا ہے میرے کو، اس کے بعد ایسا کمفورٹ لگتا ہے کہ جیسے کتنی بڑی نعمت. کبھی آپ کو بہت کس کے پیشاب لگا رہے یا پھر ایسے باتھ روم، اور جب آتے ہیں تو کتنا ریلیف لگتا ہے نا کہ کتنا بڑا بوجھ اللہ نے ہلکا کر دیا، کتنا کمفورٹ فیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دعا، ٹھیک ہے، تو آدمی مانگ سکتا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. باقی یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منسوب کیا ہے کہ فلاں وقت میں مانگے، تو آدمی فلاں وقت میں بھی مانگے، اس کی بھی عادت ڈالے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو شکر کے الفاظ ہیں، چاہے اپنی زبان میں بولیں چاہے نبی کے الفاظ میں بولیں، مانگ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. قید نہیں کرنا چاہیے کہ اب یہ شکر کے الفاظ ہے، شکر کی صلاح ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہی دعا مانگو، اس میں یہ دعا مانگو. قید نہیں ہے جب تک کہ نبی قید نہ کریں، ٹھیک ہے، جب تک کہ نبی قید نہ کریں، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ ہو گیا، تو شکر ہو گیا، شکر کی نماز ہو گئی، شکر کی صلاح ہو گئی. اس کے بعد آپ کو صلاۃ الحاجہ، ظاہر بات ہے دعا مغفرت مانگ لیا، توبہ کر لیا گناہ سے، اس کے بعد شکر کر لیا اللہ کا. اس کے بعد کیا کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد کیا کریں گے، اللہ سے کچھ مانگیں، ٹھیک ہے. اپنی حاجت ہے، بظاہر بات ہے انسان کیا ہے، انسان محتاج ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ کچھ نہ کچھ مانگے گا اللہ سے، اور یہ بندگی کا جز بھی ہے کہ آپ جھکے ہوئے ہیں، آپ ہے نا انڈر کسی کے طاقت کے انڈر ہیں، تو آپ کو مانگنا اللہ کی عبادت ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ تکبر ہو جائے گا نہیں مانگیں گے تو، ٹھیک ہے، مانگنا ہے. تو صلاۃ الحاجہ کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے، ہدایت کی حاجت مانگ لیں، ٹھیک ہے. کوئی بھی حاجت ہو، اچھی چیز کچھ چاہیے تو وہ مانگ لے، جائز کوئی بھی چیز، ٹھیک ہے. وہ دعا مانگا، پھر اللہ سے یہ کہا، اس دعا کو سلام پھیرنے کے بعد، وہ جو ہے نا صلاۃ الحاجہ پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ طریقہ کار جو دعا ہے وہ بولا. اس کے بعد نیت یہ رکھا، نیت کیا رکھا، صلاۃ الحاجت میں کیا نیت رکھیں گے، صرف اور صرف اتنا کہ اے اللہ اگر تجھے پسند ہوگا تو تو قبول کر دے گا، ایز اٹ از دے دے گا، نہیں تجھے پسند ہوگا تب بھی ہم تیرے بندے ہیں، تیرے فیصلے میں راضی، بس، ٹھیک ہے. دس از کالڈ مانگنا، ٹھیک ہے. صحیح بات ہے، کیونکہ یار بتائیے کہ میرے اور آپ سے زیادہ ہمدرد کون بیٹھا ہوا ہے، ہم تو خود کے بھی ہمدرد نہیں ہے یار، ہم اپنے ہمدرد ہیں. بتائیے اگر ہم ہمدرد ہوتے تو اپنے آپ کو گناہ میں ڈالتے؟ ہم کو نہیں پتا تھا کہ ہم جہنم میں جائیں گے فلاں چیز کر کے، فلاں گناہ میں جا کے، ٹھیک ہے. سب پتا ہے لیکن پھر بھی انسان کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو پتا یہ چلا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں، انسان خود کا بھی ہمدرد اتنا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو اللہ بہترین ہمدرد ہے. اللہ دیکھے گا کہ میرا بندہ یہ مانگ رہا ہے، بے شک یہ ڈیزرو کرتا ہے یہ چیز، ایز اٹ از دے دے گا. نہیں دیکھے گا کہ نہیں اس میں اس کی بہتری نہیں ہے تو وہ نہیں دے گا، اس کے بدلے کچھ اور دے دے گا، ٹھیک ہے. ہم کیا سوچیں گے، اللہ نے جو فیصلہ بھی کر دیا نا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، زحمت نہیں ہو سکتا، وہ غلط نہیں ہو سکتا، وہ میرے حق میں نقصان دہ ہو، یہ میرا ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا ایمان نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو صلاۃ الحاجہ ہو گئی. اور اس کے بعد پھر حاجت کی دعا مانگ کے نا پریشان نہ ہوا کریں کہ قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں اب یہ موقع نہیں بن رہا اور ماحول نہیں بن رہا اور ہم تو ایسے مانگا تھا تو بالکل کچھ نہیں ٹینشن لینا ہے یار. فائل سبمٹ کر دیا نا اللہ کے یہاں، فارم سبمٹ ہو گیا، بس ختم خلاص، ٹھیک ہے. پھر دعا مانگتے رہے لیکن ایک دل جو لگا رہنا کہ کاہے نہیں ہو رہا ہے، اب کل کاہے نہیں ہوا، پرسوں نہیں، 1 سال گزر گیا، اتنا مانگ رہے تھے تو ایسے، یہ نہیں، ٹینشن میں نہیں آنا ہے، ٹھیک ہے. مانگتے رہیں گے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. عبادت اب کرتے ہی رہنا ہے تو ظاہر بات ہے مانگتے رہیں گے جب تک اللہ عطا نہ کرے، ٹھیک ہے. اس کے برعکس اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کے صبر کریں گے، شکر بجا لائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اب وہ ہو گیا. پھر اس کے بعد تلاوت قرآن ہے، اسی طرح سے اذکار ہیں. اذکار میں سب سے بہترین استغفار ہے، ٹھیک ہے. درود ہے، پہلا کلمہ چوتھا کلمہ ہے، جو بھی اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ کریں، ٹھیک ہے. یہ ساری چیز کا آپ کو دوبارہ سے شب قدر کے بیان میں تذکرہ ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. فی الحال کے لیے ہم یہاں بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی جو ہے نا عبادت ہے وہ کیا ہے پتہ ہے؟ سب سے بہترین عبادت گناہ سے بچنا. کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے نمبر پہ تو کیا کرنا ہوگا، گناہ سے بچنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو گناہ سے بچیں، ٹھیک ہے. اور نہ صرف یہ کہ اس رات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد کوئی نہیں، ٹھیک ہے. یہ رات انیشیٹو ہو گئی، اس کے بعد اب ہوگا ہی نہیں کبھی، ہے نا، انشاءاللہ، ٹھیک ہے. کوشش کریں کوئی ایسے نا نیا گناہ چھوڑیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. کوئی نئی نیکی کا نا مطلب زندگی میں لائیں، انوگریٹ کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اور خاص طور پہ سحر کے وقت، یعنی آپ کو کیا نام ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا، آفٹر 2 AM سوری 2-2:30 بجے کے بعد سے، اس میں آپ نا کثرت سے استغفار کریں، یہ قرآن سے ثابت ہے،
ٹھیک ہے، الفاظ ہم کو یاد نہیں، آیت ابھی ہم کوٹ نہیں کر سکتے، لیکن ہم پڑھا ہے. میری بات پہ ایمان رکھیے، مطلب میری بات پہ ایمان رکھنے کا مطلب میری بات پہ یقین رکھیے کہ سحر کے آپ کو استغفار ثابت ہیں قرآن سے. تو جو استغفار آپ کثرت سے کر سکتی ہیں وہ سحری کے وقت میں کریں، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور ہم جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ خاص طور پہ وہ والا استغفار کر دیتے ہیں. ایسا کوئی فکس نہیں ہے کہ وہی والا کریں، لیکن میرے کو بہتر لگتا ہے وہ ہم اپنے اسٹوڈنٹ کو ہی بتاتے ہیں، اللہم اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. ٹھیک ہے، استغفار بہترین اگر ہے تو وہ مانگا جائے، سب کے لیے مانگ لیا جائے استغفار، ہے نا، مغفرت کی دعا. تو یہ کر لیں. پھر اور بھی استغفار جو دل چاہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، کوئی فکس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد دعا مانگیں. ٹھیک ہے، دعا کا الفاظ تہجد کے وقت تو بہترین دعا کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، دعا تہجد پڑھ لیں، تہجد ادا کریں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت جتنا دل کرے. ٹھیک ہے، وہ پڑھ لیں. اس کے بعد دعا مانگیں اپنے لیے بھی، سب سے پہلے جو ہے نا اپنے لیے مانگیں اور امت کے لیے مانگیں. ٹھیک ہے، امت کے لیے کہ امت کا برا حال ہے، مسلمین مسلم مسلمات، ٹھیک ہے، مؤمن مؤمنات، سب کے لیے مانگیں انشاءاللہ. اپنے رشتہ دار احباب کے لیے، دشمن کے لیے بھی مانگیں کہ اللہ میرا فلاں سے نہ پھڈا ہے، اے اللہ اس کو سالو کرا دیجیے، اے اللہ اس کے دل میں برائی اگر ہے تو اس کو ہدایت دے دیجیے، اے اللہ اگر وہ برائی پر ہے تو اس کو ہدایت دے دیجیے، اے اللہ اگر اس کو غلطی پہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میرا اس سے تعلق خراب ہو گیا، تعلق بنوا دیجیے. ٹھیک ہے، تو سب طرح سے. اور پھر مردوں کو اجازت ہے کہ وہ نہ چاہیں تو قبرستان میں جا کر ہے نا مغفرت دعا کی کر سکتے ہیں مردوں کے لیے، عورتوں کو تو بہرحال اجازت نہیں ہے. یہ سارے کام جو ہے نوافل ہیں، کوئی کرتا ہے درجہ ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں کوئی کرتا اس سو کے کوئی بات نہیں، لیکن احترام واجب ہے، احترام کرنا چاہیے. یہ ضلالت کے ساتھ نہیں کرنے والا ایٹیچیوڈ نہیں آنا چاہیے کہ نہیں کریں گے، یہ چیز نہیں صحیح ہے. یہ جو نا ریجڈنس پسند نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیے. حق پہ بھی رہیے گا نا تو ریجڈنس پسند نہیں ہے اسلام کو. یہ تکبر جائز ہی نہیں ہے، چاہے حق پہ ہی کیوں نہ رہے انسان. ابھی ہم بتائیں نا آپ کو عصر کے ٹائم میں کیا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی فتح ہو رہی ہے. کون سی فتح؟ فتح مکہ ہو رہی ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے داخل ہو رہے ہیں مکہ میں؟ عاجزانہ، ان کے ساری کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں اونٹنی پہ. جب آپ پڑھیں گی نا سیرت انشاءاللہ تو وہاں دیکھیں گی اونٹنی ہے نا، اونٹنی پہ جھکے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عاجز. ٹھیک ہے، اور دیگر بادشاہ جب ہے نا جیتتے ہیں، کوئی لینڈ کوئی فتح کرتے ہیں، کنکر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار، واہ اور خوب شہرت اور خوب ہے نا ہلڑ بازی ہوتی ہے. لیکن میرے نبی نے کیا طریقہ سکھایا؟ تو یار حق پہ ہو کہ اتنی بڑی فتح ہوئی ہے تو کوئی جشن نہیں بنایا، تو کوئی اکڑ نہیں دکھائی، اور اوپر سے عام معافی اعلان کر دیا، انتم الطلقاء. ٹھیک ہے، جاؤ تم سب کو معاف کیا ہے، آزاد ہو تم سب. ٹھیک ہے، تو وہ نبی کی امت ہے یار. ٹھیک ہے، تو آپ کو حق پہ بھی اکڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، حق پہ اللہ نے میرے کو توفیق دے دی، ہم حق غالب ہو گیا، اٹس اوکے، اللہ کا بہت احسان ہے. بس اللہ ساری چیز کو منسوخ کس طرف کر دیں؟ سارا کریڈٹ کس کو دے دیں؟ اللہ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اللہ جس کو چاہے گا بانٹ دے گا اپنی کریڈٹ میں سے حصہ، مطلب کہ بھائی کسی کو اگر مان لے عزت مل جائے. ٹھیک ہے، ٹھیک، اللہ ذریعہ اللہ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ جس کو چاہے گا دے دے گا. ہم نہیں یہ ڈیزرو کریں گے کہ بھائی میرے دے دیجئے، اس کو دے دیجئے، فلاں کو دے دیجئے. یہ ساری چیزیں نفل ہیں، مستحب ہے، کرے تو ثواب، نہیں کرے تو حد سے ملامت نہیں بنانا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں بولنا ہے، نہیں کرنے میں بھی ریجڈنس نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، جبکہ آپ کو حدیثیں تواتر کے ساتھ ضعیف موجود ہوں تو. ٹھیک ہے، اگر کوئی چیز بالکل اوپن حرام ہے تب تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا بھی ایک انداز میں، ایک لمٹ میں، یعنی اب جس کو شریعت برا بھلا کہتی ہے وہ الفاظ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اس کی برائی کا بھی اندازہ لگے نا. ٹھیک ہے، اب اس کو بھی ہم بنا سنوار کے بولیں گے تو پھر ہو گیا. ٹھیک ہے، شریعت جو الفاظ برا بھلا کا بولنے کے لیے کہتی ہے، برے کو، حرام کام کو، گناہ کو، تو وہ بول سکتے ہیں تاکہ اگلے انسان کو پتہ لگے یہ گناہ واقعی میں گناہ ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ ہو گیا. پھر اسی طرح سے آپ کو 2 کام جو بدعت ہے، بالکل سراسر حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، اور وہ ہے کہ آپ کو پٹاخہ پھوڑنا اور آپ کو حلوہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ نا وہ کیا بنتی ہے قتلی اور کیا کیا ہوتا ہے، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے مطلقاً. کسی کو بھی دیکھے نا سختی سے منع کریں. ٹھیک ہے، وہی عزت نفس کو پاس رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، عزت نفس کا پاس رکھتے ہوئے، اس کو سمجھاتے ہوئے، لیکن اس کام کو نا اس کو لگے کہ واقعی میں یہ کام جو ہے نا اچھا نہیں ہے، اس آدمی کو برا بھلا نہیں بولتے ہوئے، اس کام کو ایسے انداز سے بولتے ہوئے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے، باقی اس آدمی کو سکون سے سمجھانا ہے. ٹھیک ہے، اس کو برا بھلا نہیں بولنا ہے، ہمیشہ عزت نفس کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بد اخلاقی کہیں سے بھی جائز نہیں ہے. تو یہ خلاصہ کلام ہے شب برات کا، اور آج یہیں پہ بات سمپ ہو گئی. ٹھیک ہے، تو کوئی بات نہیں، رمضان کے متعلق سے نیکسٹ کلاس میں ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تھوڑا سا 2 منٹ اور لے کے آپ لوگوں سے بس یہ بات پوچھنی ہے کہ یہ سارے خلاصہ کلام میں آپ اتفاق ہے آپ کا، یا آپ کو کوئی اختلاف ہے تو آپ یہاں پہ سوال پٹ کر سکتی ہیں. 2 منٹ ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے، 10-1 ہو ہی گیا. کسی کو کوئی سوال؟ آج کتنے اسٹوڈنٹ ہیں ذرا دیکھیں، بہت کم ہی تعداد ہے. خیر اللہ آسان کرے. کیا سوال ہے؟ کیا والا پھر سے بولیں.
حلوہ والا، اچھا حلوہ والا، ہاں حلوہ والا جو ہے نا بالکل جائز نہیں ہے، مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے. حلوہ قتلی جاگنا اس کے لیے خاص طور پہ جگول ہوتی ہے، رت جگہ ہوتا ہے، وہ حلوہ قتلی بنتی ہے، ٹھیک ہے. اس پہ پھر فاتحہ ہوتا ہے، پھر اور بھی مزید ہے نا وہ لگائی جاتی ہے، بدعت والی لیپ لگائی جاتی ہے، ساؤس، ٹھیک ہے. بالکل غلط ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ٹھیک ہے. یہ بدعت ہے. اور پھر آتش بازی تو بالکل حرام ہے، مطلقاً حرام ہے، ٹھیک ہے. اور اس سے ریلیٹڈ بہت سارے گناہ ہوتا ہے، کسی کو اذیت دے رہے ہیں اور پھر سونا پڑنا ہے کسی کا، کوئی مریض ہے، پیشنٹ ہے، کوئی بیچارہ ضعیف ہے، ایک گناہ کی وجہ سے بہت سارا گناہ ہوتا ہے. تو یہ مطلقاً حرام ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، ٹھیک ہے. باقی ساری چیزیں جو بتا دیا وہ آپ کے سامنے ہیں. اللہ کہنے سن صدا عمل کی توفیق دے، ایسا عمل جو اللہ کے یہاں قبول ہو، اللہ کی رضا کا سبب، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے. آمین یا رب العالمین. چلیں یہاں پہ اسٹاپ کرتے ہیں، تھوڑا سا دعا ہو جائے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. وما علينا إلا البلاغ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.